پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے علماء کی فضیلت اور اس کی عظمت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ حدیث شریف میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، ترجمہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، علماء کی صحبت اختیار کروں گا۔ نمبر 2، علماء کی قدر کروں گا۔ نمبر 3، علم دین حاصل کروں گا، بالخصوص نماز و روزہ کا طریقہ سیکھ کر مسجدوں کو آباد رکھوں گا۔ پیارے ناظرین، علم دین کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، علماء اکرام کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علماء دین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 28۔ اس آیت کی ابتدا اور اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نشان اور صنعت کے آثار ذکر کیے، جن سے اس کی ذات و صفات پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور اس کی صفات کو جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ اور جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور جس کا علم کم ہوگا تو اس کا خوف بھی کم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف اس کو ہے جو اللہ تعالیٰ کے جبروت اور اس کی عزت و شان سے باخبر ہے۔ مدارک التنزیل۔ ناظرین، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ان میں سے 2 باتیں یہ ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی صحیح طریقے سے معرفت اور علم حاصل کریں، تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہو۔ نمبر 2، علم والے بہت مرتبے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خشیت اور خوف کو ان میں منحصر فرمایا، لیکن یاد رہے کہ یہاں علم والوں سے مراد وہ ہیں جو دین کا علم رکھتے ہوں اور ان کے عقائد و اعمال درست ہوں۔ پیارے ناظرین، آئیے اب حدیث پاک سماعت کریں کہ حدیث پاک ہمیں کیا درس دیتا ہے علماء کی فضیلت و عظمت کا۔ عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابی الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله فيه طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاعا لطالب العلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ، روایت ہے کثیر ابن قیس سے، فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت ابو درداء کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ اے ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے آپ کے پاس صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں۔ مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضور سے وہ روایت فرماتے ہیں، اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تلاش علم کرتے ہوئے کوئی راہ طے کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت کے راہوں میں سے کوئی راہ چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ یقیناً عالم کے لیے آسمانوں اور زمین کی چیزیں اور پانی میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب چاند کی فضیلت سارے تاروں پر۔ اور علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ پیغمبروں نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہ بنایا، انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا۔ تو جس نے علم اختیار کیا تو اس نے پورا حصہ لیا۔ اسے احمد، ترمذی، ابو درداء، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ ترمذی نے ان کا نام قیس ابن کثیر بتایا۔ پیارے ناظرین، حدیث پاک کی شرح سنیے۔ نمبر 1، دمشق شام کا دارالخلافہ ہے۔ کثیر ابن قیس تابعین ہے، حضرت ابو درداء کے صحبت یافتہ ہے۔ نمبر 2، ظاہر یہ ہے کہ اس طالب علم نے متن حدیث سن لیا تھا، اس شوق میں یہاں آئے کہ صحابی کے منہ سے سنوں تاکہ برکت اور زیادتی یقین حاصل ہو۔ یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے متن حدیث نہیں سنا تھا، اجمالاً پتہ لگا تھا کہ حضرت ابو درداء فلاں بارے میں حدیث بیان فرماتے ہیں۔ چونکہ مدینہ کے معنی مطلقاً شہر کے ہیں، اس لیے مدینۃ الرسول فرمایا، یعنی میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ طالب علم کے لیے سفر بزرگوں کی بلکہ نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلب علم کے لیے بہت دور دراز سفر کر کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط الرسول کہہ سکتے ہیں، جبکہ علامت سے معلوم ہوا کہ یہاں حضور مراد ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اور فرماتا ہے من یطیع الرسول، اسے ناجائز کہنا بے دلیل ہے۔ نمبر 3، یعنی سوائے حدیث سے سننے کے اور کسی دینی و دنیاوی غرض کے لیے سفر نہیں کیا۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ سوائے 3 مسجدوں کے اور کسی طرف سفر جائز نہیں۔ خود نوکری، تجارت وغیرہ کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کی ملاقات، زیارت قبر وغیرہ کے لیے سفر جائز ہے۔ نمبر 4، ظاہر یہ ہے کہ جس کے سننے کے لیے وہ صاحب حاضر ہوئے تھے، بلکہ ان کی افزائی اور ان کے سفر کی قبولیت کی بشارت کے لیے یہ حدیث سنائی۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ پوچھنے، علم پڑھنے، حدیث سننے وغیرہ کے لیے سفر کرے یا بغیر سفر تھوڑا راستہ طے کر کے جائے تو اسے دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ملے گی جو جنت ملنے کا سبب ہے، یا آخرت میں پل صراط پر گزر آسان ہوگی اور جنت میں سہولت سے پہنچے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم دین کی طلب نفلی نماز سے افضل ہے کہ یہ فرض ہے وہ نفل مرقات۔ نمبر 5، ظاہر یہ ہے کہ یہاں حقیقی معنی
ہی مراد ہے کہ جب طالب علم میں مشغول ہوتا ہے تو اس کا کلام سننے کے لیے ملائکہ نیچے اتر آتے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں، جیسا تلاوت قرآن کے موقع پر یا قیامت میں طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھائیں گے، یا مطلب یہ ہے کہ طالب علم کے لیے ملائکہ نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کی مشقتوں کو آسان کرتے ہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ اس جگہ مرقات نے اس کے متعلق عجیب واقعات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 6، یعنی علماء دین کے لیے چاند، سورج، ستارے اور آسمانی فرشتے، ایسے ہی زمین کے ذرے، سبزیوں کے پتے اور بعض جن و انس اور تمام دریائی جانور، مچھلیاں وغیرہ دعائے مغفرت کرتے ہیں، کیونکہ علماء دین کی وجہ سے دین باقی ہے اور دین کے بقا سے عالم قائم ہے۔ علماء کی ہی برکتوں سے بارشیں ہوتی ہیں اور مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے بہم یمطرون و بہم یرزقون، علماء کے اٹھ جانے سے اسلام اٹھ جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء دنیا کا تعویذ ہے۔ خیال رہے کہ علماء میں علماء شریعت بھی داخل ہیں اور علماء طریقت بھی، بلکہ کوئی شخص علم کے بغیر ولی اللہ نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ جاہلوں کو ولی نہیں بناتا۔ نمبر 7، عالم سے مراد وہ عالم ہے جو صرف ضروری اعمال پر قناعت کرے اور بجائے نوافل کے علمی خدمات انجام دے۔ عابد سے وہ شخص مراد ہے جو صرف اپنی ضروری مسائل سے واقف ہو اور اپنے اوقات نوافل میں گزارے۔ بے دین اور فاسق عالم اور نرا جاہل عابد اس گفتگو سے خارج ہے۔ خیال رہے کہ چاند آفتاب سے نور لے کر رات میں سارے عالم کو جگمگا دیتا ہے، ایسے ہی عالم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض لے کر دینی روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ تارے خود نور ہے مگر چاند نور بخشنے والا۔ عابد اپنے لیے اور عالم کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ عابد اپنی کملی بچاتا ہے، عالم طوفان سے لوگوں کا جہاز نکال لے جاتا ہے۔ لازم سے متعدی افضل۔ نمبر 8، سبحان اللہ، جب مورث اتنے اعلیٰ تو وارث کیسے شاندار ہوں گے۔ مرقات نے فرمایا کہ علماء مجتہدین رسولوں کے وارث ہیں اور علماء غیر مجتہدین نبیوں کے۔ لفظ علماء اور انبیاء ان دونوں کو شامل ہے۔ خیال رہے کہ علماء اسلام حضور کے وارث، اور چونکہ حضور تمام نبیوں کے صفات کے جامع ہیں لہٰذا علماء سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ نمبر 9، خیال رہے کہ بعض انبیاء تارک الدنیا تھے جنہوں نے کچھ جمع نہ کیا، جیسے حضرت یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض نے بہت مال رکھا جیسے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، لیکن کسی نبی کی مالی میراث نہ بٹی۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دین کے لیے وقف ہوتا ہے اور تا قیامت علماء ان کے وارث ہیں، اسی لیے علماء کو وارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے سماعت کیا علماء کی فضیلت و عظمت۔ رب قدیر ہمیں علماء کی عظمت و رفعت سمجھنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے اور ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اجمل حسین احمدی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ دینی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔
سلام کا جواب کمنٹ میں دے کر ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔